سواری آگے والی سواری جہاں جہاں جائے گی یہ پچھلی باری اس کے ساتھ لپکی ہوئی ہوگی، پیچھا ہی نہیں چھوڑے گی یہ پیچھے بیٹھی ہوئی سواری۔ کہا کہ ان کے یہ جو اعمال تھے، انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ جو کچھ ظلم مظالم کیے تھے، ان کے جو نتائج ہیں وہ ان کے پیچھے یوں چمٹے ہوئے ہیں جیسی پچھلی سواری اگلی سواری کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی کہ چل بچو کہاں جاتا ہے۔ کیا الفاظ رادفت، ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں وہ۔ یعنی یہ بھی چیز جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ان کے اوپر زیادتی نہیں کر رہے، کوئی ظلم نہیں ان کے اوپر کر رہے، یہ جو ان کا مقابلہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ان کے اپنے غلط نظام کے جو نتائج ہیں تخریبی، وہ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ساتھ چپکے ہوئے ہیں، چھوڑ ہی نہیں سکتے ان کو صاحب رادفت۔ اور اس کے بعد قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ، دل وقف اضطراب ہیں، دھڑک رہے ہیں پریشانی میں، اور شکست کے احساس سے نگاہیں ندامت کی وجہ سے زمین میں گڑی ہوئی ہیں۔ کیا نقشہ دیے جاتا ہے قرآن دو دو لفظوں کے اندر، منظر کشی ہے۔ یہ کیفیت کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے، آج بڑی شوقت، حشمت، قوت، دولت، ثروت، یہ سب کچھ حاصل ہے، بڑی بلندیوں کے اوپر یہ اڑ رہے ہیں۔ یہ یقولون، یہ آپس میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جماعت، یہ لوگ، یہ رسول، یہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ انا لمردودون فی الحافرۃ۔ آہا کیا لفظ ہے! یوں تو معنی یا اس کا مفہوم تو یہ سمجھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے یہ سب چھن جائے گا اور تم لوٹ جاؤ گے اس حالت میں جو اس سے پہلے تمہاری تھی، اسی پستی کے گڑھے میں تم گر جاؤ گے۔ تنزن کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی، ذرا دیکھیے تو صحیح بھلا، ہماری یہ حالت ہو جائے گی۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی لے لوں تو پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں تشبیہ کی کیا کیفیت ہے، کس قدر حسین تشبیہ۔ اذا کنا عظاما نخرۃ، اچھے بھلے تن و توانا انسان، وہ کہتا ہے کھوکھلی ہڈیاں رہ جاؤ گے، ڈھانچہ رہ جائے گا، صرف اسکیلیٹن رہ جاؤ گے تم۔ یہ کہہ رہا ہے ہماری یہ حالت ہو جائے گی، سوچئے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے گی۔ دو لفظ ہیں اس میں فی الحافرۃ۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ عربی زبان میں تو مرادفات کی کمی نہیں ہوتی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ جو آرکیالوجی والے کھدائی کرتے ہیں نا، تو پہلی چیز تو وہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ماضی کی قومیں بالکل برباد ہو گئی ہوئی، ویران ہو چکی ہوئی، ختم ہو چکی ہوئی، وہ مٹی کے تلے دبی ہوئی۔ یہ جو کھدائی کے بعد شہروں کو نکالتے ہیں نیچے سے مٹی کے، انہی میں سے ڈھانچے بھی نکلتے ہیں، یعنی پستی میں گرنا، پچھلی حالت میں لوٹنا، ایسے جیسے آثار قدیمہ بن جانا کسی کا۔ یہ فارت آثار قدیمہ کو کہتے ہیں۔ کہا یہ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ ساری حشمت اور دولت اور زندگی اور لہلاتی حرکت تمہاری ختم ہو جائے گی، آثار قدیمہ بن جاؤ گے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے قوموں کی تباہی کے متعلق۔ آثار قدیمہ میں جب وہ کھودتے ہیں تو وہ انسان تو کوئی وہاں سے نہیں نکلتا، انسانوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں، جسے پنجر کہتے ہیں، اسکیلیٹن کہتے ہیں، ڈھانچے کہتے ہیں۔ یہ اگلے الفاظ وہ ہیں اذا کنا عظاما نخرۃ، ہڈیاں رہ جائیں گی کھوکھلی، ڈھانچے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے تم یہ ہو جاؤ گے، زندہ قوم نہیں رہو گے، زندہ انسان نہیں رہو گے، آثار قدیمہ میں چلے جاؤ گے، ہڈیاں تمہاری، ڈھانچے رہ جائیں گے تمہارے۔ ایک دوسرے سے تنزن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق یہ کہتا ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرۃ، وہ کہتے ہیں کہ
ایسا اگر ہوا، یہ گردش اگر ہوئی تو یہ گردش تو بڑی نقصان دہ گردش ہے، تباہ ہو جانے والی بات ہے، ہمیں اس سے ڈراتا ہے۔ یہ جواب ملتا ہے کہ یہ چیز اتنی ہی نہیں کہ یہ ہو کے رہے گی، اب پکے ہوئے پھل کی طرح تم کسی کی جھولی میں گرنے والے ہو، وقت آ پہنچا ہوا ہے، ایک جھٹکے میں یہ کچھ ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک جھٹکا، ایک آواز، ایک بگل، وہ جنگ کے متعلق جو اعلان ہوتا ہے، یہ ایک چیز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ، اور تم میدان جنگ میں نکل آؤ گے، اور پھر اس میں وہ یہ سب کچھ ہوگا جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ابتدائی تعارف ان قوموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ کاہے کے لیے یہ آ رہی ہے قوم، باہر نکل رہی ہے، یہ کیوں بگل بج رہے ہیں، کیوں میدان جنگ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پنجۂ استبداد سے انہی کی محکوم قوموں کو چھڑائے۔ یہ ان کی قوم کوئی محکوم وہاں نہیں ہے، ان کے کوئی قیدی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جن کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں، انہی کی محکوم قوم، یا جن قوموں کو انہوں نے محکوم بنا رکھا ہے، انہیں چھڑانے کے لیے۔ ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی سیاسی اشتراک نہیں، اپنی مملکت کا حصہ نہیں، اپنی قوم کے افراد نہیں، انسان ہیں۔ اور فریضہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی انسان کسی دوسرے کی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہے، ان کا فریضہ یہ ہے کہ ان زنجیروں کو توڑیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا تو فریضہ یہ بھی ہے، قرآن میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ انتظام نہ کرتے تو دنیا میں کسی اہل مذہب کی عبادت گاہیں محفوظ نہ رہ سکتی۔ یعنی یہ اہل مذاہب، ان کے مذاہب کو وہ باطل کہتا ہے، ان کی عبادت کو وہ شرک کہتا ہے، ان کے معبودوں کو باطل قرار دیتا ہے، ان کے مذہب کے خلاف اعلان کرتا ہے۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس قوم کا فریضہ، اس امت کا فریضہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کہیں کسی عیسائی کے گرجے کو خطرہ ہو کسی سے، تو ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ اپنی جانیں دیں کہ اس گرجے کو محفوظ رکھیں۔ اللہ اکبر! اسلام بزور شمشیر پھیلا، ملاحظہ فرماؤ۔ غیروں اور دشمنوں نے تو کہنا تھا، اپنے بھی بڑے فخر سے یہ دنیا کے اندر کہتے ہیں سر، معاذ اللہ یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں۔ بار بار آ جاتا ہے ہمارے دور میں، یہ مودودی مرحوم ہی تھے جو ان چیزوں میں آگے آگے جا رہے تھے۔ پہلی کتاب جس کو بڑے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے، الجہاد فی الاسلام، اس کے اندر معاذ اللہ یہاں تک بھی کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی واعظ، تلقین، تبلیغ یہ سب کچھ کرتے رہے، 4 آدمی بھی نہ ملے، اور اس کے بعد یوں ہی تلوار ہاتھ میں لی، ملکوں کے ملک فتح کر کے رکھ دیے۔ کہا کہ بتاؤ اسلام کس سے پھیلا، واعظ و تلقین سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا؟ کیا کیا جائے سر؟ مانا بیگان گاں ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چے کرداں آشنا کردہ۔ وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی محکوم قوموں کو چھڑانا تمہارا فریضہ، ان کے مذہب کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا تمہارا فریضہ۔ اس کے لیے یہ کہا کہ تمہیں میدان جنگ میں آنا پڑے گا۔ اب یہ ہم آگے ہیں آیت 14 تک۔ پہلی 5 آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اس قوم کا جو ہم تیار کر رہے ہیں، یہ امت جس کو ہم متشکل کر رہے ہیں، مبعوث کر رہے ہیں، اس کا فریضہ یہ ہوگا کہ دنیا کی محکوم قوموں کو محکومی کی حالت سے نکال کے آزاد کرائیں، طاقتور بنائیں، اس قابل بنائیں صاحب اختیار کے اپنے معاملات آپ طے کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اس مقصد کے لیے ٹکراؤ ہوگا، بڑا سخت ٹکراؤ ہوگا، اور اس کے بعد یہ مقصد حاصل ہوگا۔ قرآن کا انداز آپ کو معلوم ہے، جب وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دلائل بہم پہنچاتا ہے۔ دلائل کے لیے ایک طریق تو یہ ہے کہ وہ خارجی فطرت
میں جو نظام کار فرما ہے، قانون کی عمل کاری